شروع خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خالق اور مالک کے بابرکت نام یا اللہ کے ساتھ جو رحمان بھی ہے اور رحیم بھی ہے۔ یہ وہی مالک ہے جس کی قبضہ قدرت میں انسان کی جان ہے، وہی حفاظت کرنے والا ہے، وہی عافیت دینے والا ہے، اور ہر مشکل کے ساتھ آسانی اسی کے در سے مل سکتی ہے۔ ناظرین، آپ کو بہت مشکور ہوں کہ آپ نے خصوصی طور پر وقت نکالا پروگرام پاکستان پوچھتا ہے کے لیے۔ مجھے میاں عمران ارشد کہتے ہیں، اور آج جو دکھ، درد اور تکلیف لے کر آپ کے حضور حاضر ہوا ہوں، وہ بدقسمتی کے ساتھ میرے ہی معاشرے کا ایک ناسور ہے جو ہر آئے دن پہلے سے زیادہ برے انداز میں رس رہا ہے، اور یہ ناسور بدقسمتی کے ساتھ کہنا پڑتا ہے ریاستی ادارے اور میرے شیر کی کھال پولیس کے ساتھ جڑا ہے۔ ہوتا کچھ ہوئے کہ ایک موٹر سائیکل چوری کی اطلاع پولیس کے پاس جاتی ہے، اور اس کے تحت پولیس بھٹا چوک کے علاقے میں آتی ہے اور آ کر انویسٹیگیٹ کرنا شروع کرتی ہے۔ جس شخص پر الزام ہوتا ہے اس کو اریسٹ کرتی ہے۔ اس کے پاس ہی ایک اور نوجوان موجود ہوتا ہے جس کا نام عمران عرف سونو ہے۔ اب سنتے جائیے گا، شرماتے جائیے گا۔ عمران عرف سونو کو بھی گفتگو میں پولیس محسوس کرتی ہے کہ ہمیں اس کو بھی ساتھ لے جانا ہے، چہ جا کے اس کا مقدمے میں نام نہیں، ایف آئی آر میں اس کا ذکر نہیں، کچھ بھی نہیں۔ ٹھیک ہے، پولیس کا استحقاق ہے کہ اگر اس کو کسی پر شک ہے تو شک کی بنیاد پر وہ لے جا سکتی ہے۔ پولیس عمران عرف سونو کو ساتھ لے جاتی ہے، اور اس کے بعد ایک مختصر عرصے کے بعد، ایک مختصر وقت کے بعد گھر اس کی لاش آتی ہے، اور پولیس رکشے میں ڈال کر اس کو فیملی کے مطابق لاتی ہے، اور آ کر اس کی میت کو فیملی کے حوالے کیا جاتا ہے اور کہا جاتا ہے جی اینو لے جو ہسپتال، اینو دل دا دورہ پہ گئے۔ اور جب فیملی 1122 کو کال کرتی ہے اور پولیس ہاسپٹل سے رابطہ ہوتا ہے تو پتہ چلتا ہے کہ وہ نوجوان تقریباً 3-4 گھنٹے پہلے اپنی جان دے چکا تھا، یعنی مردہ حالت میں اس کی ماں، بہن، اس کی بیوی، اس کے بچوں کے حوالے اس کی لاش کر دی جاتی ہے۔ اور دوبارہ کہہ رہا ہوں، وہ کسی معاملے میں مطلوب ہی نہیں ہے، اور ابھی ہم یہ کہتے ہیں کہ کمال پولیسنگ ہے۔ زندہ باد، زندہ باد، زندہ باد۔ جی میرے ساتھ عمران عرف سونو کی والدہ ہے۔ السلام علیکم جی۔ وعلیکم السلام۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اس دکھ کی گھڑی میں، تکلیف کی گھڑی میں عافیت دے اور مرحوم کی مغفرت فرمائے۔ کیا معاملہ ہوا تھا؟ بیٹا معاملہ تو کچھ بھی نہیں ہوا تھا۔ 15 پہ کال چلی ہے وہ لڑکے نو ریز کے لیے، پولیس آئی، یہ ڈالا آیا پولیس کا، اور آ کے تو انہوں نے اس لڑکے کو بلوایا، بلا کے تو لے کے جانے لگے۔ تو میرا بیٹا عمران جو دروازے کے پاس کھڑا تھا، ان کی سن کے نا آواز، تو میرا بیٹا بھی ان کے پاس چلا گیا، جا کے ان سے پوچھا کہ کیا ہوا۔ انہوں نے کہا بائک چوری کی کال چلی تھی تو بائک چوری ہوئی ہے۔ اچھا جی۔ تو کہتے اس کو لے کے جا رہے تھے۔ میرے بیٹے نے کہا نمبر کیا اس کا گاڑی کا، تو انہوں نے بتایا، کہتے گاڑی وہ کونے پہ نہیں کھڑی ہوئی ہے، وہ کھڑی ہوئی بائک۔ تو انہوں نے کہا آپ کیا لگتے ہیں اس کے لڑکے کے؟ اس نے کہا کہ میں اس کا نا دوست ہوں، بڑا بھائی ہوں۔ دوست نہیں کہا بڑا بھائی ہوں۔ تو انہوں نے ساتھ اس کو بھی بٹھا لیا، کہتے چلو ساتھ لے کے چلے گئے ہیں۔ پھر نریز کا والد گیا پیچھے، وہ اپنے بیٹے کو لے کے آ گیا، اور میرے بیٹے کو انہوں نے واپس نہیں بھیجا۔ اچھا جی۔ نریز کا والد کہتا ہے یعنی جڑا چور ہے وہ واپس آ گیا جن تے الزام ہے۔ نریز کے والد نے کہا کہ میں نے انہیں کہا کہ بیٹا جب وہ بائک ان کی مل گئی ہے، وہ خود کہتے کہ ہم کوئی کارروائی نہیں کرنا چاہتے، آپ بچوں کو چھوڑ دو۔ انہوں نے کہا کہ ایسے کرے، آپ اپنے بیٹے کو لے کے جاؤ نریز کو، تو عمران کے گھر والے آئیں گے، وہ خود لے کے جائیں گے۔ لین دین کا معاملہ تھا؟ اب یہ نہیں پتا۔ انہوں نے کہا کہ اگر بچہ بے قصور ہے، وہ ہمارے ساتھ آیا، اس کا کوئی قصور نہیں ہے، آپ اس کو جانے دو۔ پولیس نے کوئی گرفتاری ڈالی تھی عمران کی؟ کچھ بھی نہیں، وہ خود بیٹھ کے گیا ساتھ۔ تو اس نے، میرے بیٹے نے کہا عمران نے، چاچو جی مجھے بھوک لگی، میں نے ناشتہ نہیں کیا۔ تو نریز کا والد کہتا کہ میں نے ان کو 500 روپیہ بھی دیا، یہ بچے کو ناشتہ منگوا کے کرا دو کہ آپ میرے ساتھ نہیں بھیج رہے ہو۔ کہتا پھر مجھے نہیں پتا کہ انہوں نے ناشتہ کروایا یا نہیں کروایا۔ جب ہم لوگ آئے، کہتا وہ اچھا بھلا حالت میں چھوڑ کے اس کو آئے، بیٹھا ہوا تھا ان کے پاس چیئر پہ، کہتا میں اپنا بیٹا لے کے آ گیا۔ یعنی حوالات میں نہیں تھا؟ ہاں جی، چیئر میں اس کا مطلب ہے اس کی گرفتاری بھی نہیں ڈالی ہوئی؟ کچھ بھی نہیں تھا۔ کہہ رہا میں اچھا بھلا چھوڑ کے آیا ہوں۔ آ کے تو پھر نا انہوں نے، میری بیٹی ان کے گھر گئی ہے، پتہ کر، میں گھر پہ نہیں تھی، بیٹی میری ان کے گھر گئی ہے، جا کے اس کی والدہ سے پوچھا ہے، تو اس کی والدہ نے بتایا کہ ایسے سے صبح آئے تو وہ لے کے نا آپ کے بھائی کو چلے گئے، تو آپ کے چاچو گئے ہیں، وہ ابھی تک نہیں آئے ہیں۔
उतनी देर में नोरेज़ और नोरेज़ का वालिदा आ गया। मेरी बेटी सीढ़ियों से नीचे उतर रही, वो ऊपर सीढ़ियों पे चढ़ रहे हैं। इसने पूछा मेरी बेटी अक्सा ने कि अंकल वो मेरा भाई आ गया, क्या बना है? कहता बेटी वो ना मेरा बेटा तो उन्होंने भेज दिया, तो आपका भाई मेरे साथ नहीं भेजा। उन्होंने कहा कि उसके घर वाले आएँ तो फिर लेके जाएँ। तो इसने कहा कि चाचू जी हमारे घर में तो कोई मर्द नहीं है। माजूर चाहता हूँ जी, आईजी साहब, एक नौजवान जिसकी गिरफ्तारी भी मौजूद नहीं है, जिसको पुलिस ने डॉक्यूमेंट में अरेस्ट भी इनके मुताबिक नहीं किया, तो अगर ये सच है तो इसे कहते हैं अगवा। और अगर पुलिस किसी को अगवा करती है और उसके बाद उसकी जान कैसे चली जाती है, ये आपके सामने रख रहे हैं। पूरी कौम को ट्रक की बत्ती के पीछे लगाया हुआ है कि क्या कमाल पुलिसिंग हो रही है। नजर आ रहा है यार, यू आर मेकिंग हिस्ट्री। याद रखिएगा, कितने सर झुक जाएंगे, क्या कुछ हो जाएगा, लेकिन एक बात याद रखें कि आप क्या ये पुलिसिंग सिस्टम कलंक का टिक्का जाना जाएगा। समझ रहे हैं? अच्छा जी, मेरे उसकी नोरेज़ की वालदा ने फ़ोन किया अपने मियाँ को कि ऐसे ऐसे मतलब वो बच्चा आया कि नहीं आया। उन्होंने कहा नहीं, बच्चे को नहीं छोड़ा। हाँ। तो मेरी बेटी के साथ बात की। मेरी बेटी को उन्होंने कहा कि बेटा ऐसे करो, मैं ना जा रहा हूँ, पता नहीं रायविंड किधर जा रहा हूँ, तो मैं ना 1 घंटे तक आ जाता हूँ, फिर आप मेरे साथ चलना, जाके इमरान को ले आएंगे। इसने कहा ठीक है। ये जब सीढ़ियों से नीचे उतर रही है, 10 मिनट बाद उसका वालिद खुद आ गया अपने बेटे को लेके। इसके मेरी बेटी के साथ बात हुई, वो कहते ऐसे करो किसी को भेजो जाके ले आए, मेरे साथ उन्होंने नहीं भेजा। कहती जी चाचू हमारे घर में कोई मर्द नहीं है। आपके कितने बेटे हैं? मेरे 2 बेटे हैं। दूसरा बेटा घर नहीं था, काम पे गया हुआ था। अच्छा। घर में कोई भी नहीं था, मैं भी नहीं थी। मैं आई हूँ, आके तो मैं दरवाजे में खड़ी हूँ, उतनी देर में ये मेरी बेटी अकेली चली गई चौकी। अभी दरवाजे के पास, अभी उधर गली में पहुंची है, तो मैं ना दरवाजे में खड़ी हूँ आके, मैं अंदर भी नहीं अभी गई। मेरे पास 2 औरतें मोहल्ले के आके खड़ी होगी, बातें कर रहे हैं हम लोग। इतने में रक्षा आके रुका, ऑटो रक्षा। वो आके दरवाजे के पास रुका, उसके पीछे वो बाइक पे था पुलिस वाला वर्दी में। ऑटो रिक्शा किसका था? पता नहीं किसका था। अच्छा जी। वो जिसमें मेरे बेटे की डेड बॉडी लेके आए। पीछे बाइक पे वो था पुलिस वाला वर्दी में, आगे 3 बंदे थे। एक हमारे मल्ले का दूधई वाला कालू था लड़का साथ, और आगे एक सिविल कपड़ों में था, एक रक्शे वाला था। रक्षा जब रुका आके तो उन्होंने कहा कि लड़के इसका इमरान का घर कौन सा है? तो कहता है, वो कालू ने कहा कि ये वाला घर है इसका। तो कह रहा उसकी वालदा को बुलाओ, उस सिविल कपड़ों वालों ने कहा। तो कालू कहता कि वालदा इसकी ये खड़ी है। मैंने कहा किसकी? कहता इमरान की। मैं कहा मैं हूँ। मैं इतने में आगे हुई, आके मैंने दरवाज़ा खोला, देखा तो जैसे नीचे हम सामान रखते हैं ना, पाँव रखते हैं रक्शे में, ऐसे मेरे बेटे की ना डेड बॉडी ऐसे पड़ी हुई है पैरों वाली जगह पे। हाँ जी, वहाँ पे पड़ी हुई है। उसने कालू ने खुद निकाली है, निकाल के खींच रहा बाहर, तो नीचे गिर गई पाँव में। तो जब नीचे गिरा मेरा बेटा, तो मैंने देखा, मैं फिर एकदम चीखी हूँ। मैंने कहा मेरे बेटे को क्या किया, इसको क्या किया आप लोगों ने? आगे से वो पुलिस वाला कहता इसको कुछ नहीं हुआ, ये बेहोश हुआ, इसे अंदर जाकर लिटाई, ये सही हो जाएगा। कालू ने और सिविल कपड़े वालों ने खुद ही खींचा, खींच के अंदर लेके गए, जाके इन्होंने चरपाई पे डाला, डाल के इन्होंने भागने की है। उतनी देर में जब देखा, मैं चीखा मारने शुरू की, सारा मेरा मोहल्ला इकट्ठा हो गया। ये भाईजान ऊपर रहते, ये भी भागे आए हैं, पानी के साथ सारा भीगा हुआ, कपड़े उसके सारे गीले, ऊपर 2 जैकेटें वो भी गीली सारी, नीला पीला उसका कलर हुआ, नाक में से उसका ग्रीन कुछ बाहर आ रहा है। जब मैं चीखा मारने, सारा मोहल्ला इकट्ठा हो गया। भाईजान ने चेक किया, भाईजान कहते मेरे हौसला नहीं पड़ा कि मैं मतलब कैसे बाजी को बताऊँ कि ये डेड है। ये भाईजान ने चेक किया तो इतनी बुरी उसकी हालत, ठंडा बर्फ की तरह। आपने पोस्टमार्टम करवाया? उन लोगों ने हमें मना कि इतना दबाव डाला था, वो सिविल कपड़ों में फिर रहे थे कि ये कहीं लेके ना जाएं, हॉस्पिटल में ना लेके जाएं, कहीं भी ना लेके जाएं, इसका पोस्टमार्टम ना कराएं, इसको जल्दी से दफना दो, ये हो जाएगा वो हो जाएगा, आपका एक बेटा रह गया, उसके लिए भी नुकसान हो सकता। अच्छा, ये पुलिस कह रही है? हाँ जी, पुलिस कह रही है। और मैं डर गई थी, मेरी बच्चियाँ और मेरा एक ही बेटा रह गया। एक तो उन्होंने मार दिया जालिमों ने। 2 बच्चे उसके छोटे छोटे, उसका कोई कसूर नहीं था, बेकसूर था। इतनी देर से कभी किसी के साथ ना लड़ाई ना झगड़ा ना कोई नशा, बिल्कुल सही सलामत उसको लेके गए, ना बीमार था ना कुछ था। एक बंदा अच्छा भला बैठ के खुद जा रहा है, शाम को उसकी डेड बॉडी ला के फेंक रहे। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। आपने कोई दरखास्त दी है कब्र कुशाई के लिए? दी है। आप बहन है इसकी? इमरान उर्फ सोनू की। आप थाने जा रही थी? हाँ जी। क्या मामला हुआ? कुछ नहीं, वो अंकल ने, मैंने उनसे बात की अंकल से, तो मैंने, अंकल कहते बेटा उन्होंने मेरे साथ नहीं भेजा, आप ऐसा करो आप लोग खुद जाओ और उसे ले आओ। मैं अंकल जी हमारे घर में तो कोई भी नहीं है। तो मैंने कहा मैं किस तरह जाऊं, या मैंने कहा या तो आप मेरे साथ चलें, फिर जाके हम ले आते हैं। मैंने उनसे फ़ोन पे बात की, दूसरे लड़के के वालिद से? दूसरे अंकल शकूर से। अच्छा जी। उन्होंने कहा कहते बेटा मैं ना अभी पता नहीं रायवेंड का, उन्होंने मुझे कहा मैं वहाँ जा रहा हूँ, मुझे 1.5 घंटा लग जाएगा, मैं वापस आता हूँ ना फिर आपको ले जाता हूँ। मैंने कहा ठीक है। इंतजार करते करते तकरीबन ना 1.5 से 2 घंटे गुजर गए। ये वालदा ने बता दिया। मुझे ये बताएं कि जब पुलिस यहाँ पर डेड बॉडी लेकर आई थी तो उनका... मैं नहीं थी यहाँ पे। अच्छा। मैं चौंकी जा रही थी क्योंकि मैं अंकल का वेट आप करती। उधर चली गई, डेड बॉडी उधर हाँ से इधर जी, वो यहाँ आ गए। मैं अभी वहाँ पहुंची भी नहीं क्योंकि मैं यहाँ से पैदल गई थी। आपको इत्तला किसने दी?
ان کے گھر سے پتہ چلی تھی نا ہمیں کہ وہاں پہ ہے کہ بھائی کی ڈیڈ باڈی یہاں پر امی نے مجھے فون کیا, امی نے روتے ہوئے مجھے فون کیا, کہاں پہ؟ میں کہا میں تو جا رہی ہوں ابھی. کہتے واپس آ جاؤ, اس طرح مار کے پھینک گئے ہیں. چھوٹی سسٹر ہے, اس نے فون کیا, وہ بھی روتے روتے فون اس نے کیا. میں وہیں سے بھاگی دوبارہ واپس آئی ہوں تو سارے اکٹھے ہوئے تھے, لیکن بھائی بالکل ختم تھا. آپ نے کیا کوئی ہاسپٹل لگائے؟ ہاں جی, ہم لے کے گئے تھے اس انکل کے, لگائے؟ یہ چراغ ہاسپٹل میں. اچھا جی, وہاں جا کے یہ بالکل ساتھ ہی ہے. انہوں نے چیک پہ لگائے تھے؟ نہیں, انکل کے رکشے پہ لے کے گئے تھے. ان انکل نے ہمارے ساتھ اٹھا کے انہوں نے رکشے میں ڈالا ہے. ہم لوگ سارے لے کے چلے گئے وہاں پہ. انہوں نے کہا نہیں یہ ڈیڈ ہو چکا ہے. پھر وہاں پہ 1122 کو کال کیا, ریسکیو والے آئے ہیں بائک والے, انہوں نے بھی چیک کیا, انہوں نے بھی یہی کہا کہ ختم ہو گیا ہوا ہے. پھر 1122 ایمبولینس آئی ہے, اس میں ڈالا ہے. انہوں نے کہا ہے کہ 3 سے 4 گھنٹے ہو گئے ہیں, یہ ڈیڈ ہو گیا ہوا ہے. تو آپ نے قانونی کارروائی کیوں نہیں کی؟ بس ہمارے سر پہ یہی کبھی کہیں سے کال آ رہی تھی, کبھی کہیں سے. پھر ہمیں کون کال کر رہا تھا؟ اب یہ ہمیں نہیں پتا. اور یہی کہتے تھے کہ آپ لوگ جو بھی ہے, جو ہوا اللہ کی رضا کے لیے ہوا. آپ ایسا, ہاں جی, اللہ کی رضا سے ہوا ہے. آپ ظالم ظلم کر دیں تو اللہ کی رضا ہے. اور اس ٹائم جو ہے ہمیں خود کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی ہم لوگ کیا کریں, کہ اتنا اچھا تھا, کھیلتا میرا بھائی, اتنا وہ ہم سے کرتا تھا جس کی کوئی حد نہیں ہے. آپ جو بات کرنا چاہیں, میرے پاس کوئی سوال نہیں ہے, آپ اپنی بات کر سکتے ہیں. ہمیں اپنے دوسرے بھائی کا خطرہ تھا پھر, کہ اللہ نہ کرے, کیونکہ آپ کو پتا پولیس جو ہے کسی کی بھی سکی نہیں ہے. پھر ہم لوگ وہاں لے گئے آرے بازار, اب دادکوں کے گھر. وہاں جا کے پھر جب صبح قبرستان گئے ہیں جنازے کے ٹائم, تو وہاں پہ بھی پولیس والا آیا خود. وہاں پہ بھی آیا؟ وہاں پہ آیا قبرستان میں, چونکی انچارج ہے, اسد اس کا نام ہے. تو وہاں پہ آ کے کہہ رہا ہے میرے ابو وغیرہ کو, سب کو, کہ جی میں میت سے معافی مانگنا چاہتا ہوں. اچھا جی, ہم سے غلطی ہوئی ہے. تو رب لوے ظالموں, آپ لوگوں نے ماؤں کے بیٹے چھیننے شروع کر دیے یار, اور پھر آ کے تو میت سے معافی مانگتے ہیں. یہ کوئی شرم نہیں آتی؟ آئی جی صاحب, مجھے تو سمجھ نہیں آتی کہ بھائی کس اطمینان کے ساتھ آپ بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں. آپ کے چہرے کا اطمینان, خدا کی قسم مجھے کئی دفعہ ایسے لگتا ہے کہ شاید آپ کو فرق ہی نہیں پڑتا کسی چیز سے. آپ کے پولیس اہلکار رپورٹڈلی جانے لے رہے ہیں یار. اچھا, وہاں پر آ کر انہوں نے تدفین کی خود نگرانی کی تھی؟ ہاں جی, جب ان لوگوں نے مٹی وغیرہ ڈال دیا, اس ٹائم ان لوگوں نے بات کیا, جی ہم میت سے معافی مانگنا چاہتے ہیں, ہم سے غلطی ہو گئی ہے. کتنے لوگ آئے تھے؟ ایک ہی تھا, اسد تھا, باقی جو تھے وہ سول میں تھے. یہ یونیفارم میں آیا تھا؟ یہ یونیفارم میں تھا, کہ بچوں کی کفالت ہم کرتے ہیں. اچھا, ہاں جی, بچوں کا خرچہ جو ہم اٹھائیں گے, جو اس کی ذمہ داریاں تھی وہ ہم کریں گے. کون کرے گا؟ اسد صاحب. اسد نے کہا, اسد چونکی صاحب کے انچارج اپنے ہے. نہیں, تو اس کو پہلے تو اون کرے نا کہ قتل ان کے ہاتھ سے ہوا ہے, پھر کفالت کی بات ہوگی. پھر اس کے بعد ہمارے لائر کے ادھر بھی آیا, آفس میں بھی. وہاں کیا کہتا ہے؟ وہاں پہ بھی یہی بات کر رہا تھا کہ ہم سے غلطی ہو گئی ہے, ہمیں پتہ نہیں چلا کس طرح سے ہم سے یہ ہو گیا مارتے ہوئے. پھر اس کے بعد جو ہم 2 لاکھ روپے دے دیتے ہیں, 15,000 ہم لوگ نا مہینہ لگا دیتے ہیں بچوں کا. وہاں پہ ہمارے سامنے بیٹھ کے اس طرح ٹانگ پہ ٹانگ اس نے رکھی ہوئی تھی, اور ساتھ ساتھ کہوا پی رہا ہے, اور ساتھ ساتھ سے باتیں کر رہا ہے, اور مسکراہٹ اس کے چہرے کی, کہ اس ٹائم پہ جو ہماری کیفیت تھی نا وہ ہمیں ہی پتہ ہے. اور بڑی دلا دلیری سے کہہ رہا ہے جی 2 لاکھ روپے میں دے دیتا ہوں. 2 لاکھ روپے میرے بھائی کی جان کی قیمت ہے. ایک تو جان لے لی, اوپر سے پیسے دے رہے ہیں. آپ کون ملا سکتے ہیں اس کو, بھی اسد کو؟ ہمارے پاس اس کا نمبر نہیں ہے. یہ ہمارے لائر کی, اس نے آ کے وہاں پہ کی ہے بات آفس میں. آپ نے قبر کشائی کی درخواست دی ہے؟ ہاں جی. آئی جی پنجاب صاحب, یہ ہیں کرتوت, یہ کچے چٹھے آپ کی پولیس کے. میرے پاس بڑا آسان سا طریقہ ہے کہ میں ابھی اس فیملی کو ساتھ لوں, ان کے ساتھ ایک بندے کو سپائی کیمرہ لگواؤں, اس کو اسد کو سپائی کرواؤں, ان کی اور اسد کی ملاقات, جس میں اسد یہ تمام چیزیں اون کرے گا. میرے لیے بڑا آسان ہے. لیکن بھائی سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ تسی سیلے چوپڑے ہو, کر کی رہے ہو؟ آپ کی ذمہ داری ہے یہ بھائی. آپ کا انویسٹیگیشن ونگ کہاں ہے جو انٹرنل پولیسنگ کے سسٹم کو دیکھتا ہے؟ کیا سب گزر گئے ہیں؟ یہ صاحب جی ساتھ بیٹھے ہوئے, بھائی جان السلام علیکم, آپ کے رکشے میں ڈال کر لگائے تھے؟ جی بالکل, میرے رکشے میں لے کے گئے ہیں. میں ان کے گھر سے, میں بھی کرائے پہ ہوں, یہ نیچے رہتے ہیں, میں اوپر والے پورشن میں رہتا ہوں جو نا.
تو مغرب کی نماز کا ٹائم تھا, میں نماز پڑھنے لگا ہوں تو ان کی بیٹی آئی چھوٹی, سونو کی چھوٹی بہن. اس نے کہا انکل وہ بھائی کو جو ہے نا ایسے ایسے کوئی پولیس والے چھوڑ کے گئے, تو ان کی بالکل جو ہے نا وہ بول نہیں رہے, سانس ان کی بند ہو گئی, تو آپ آ کے دیکھیں جو ہے نا. میں ابھی بھاگا بھاگا آیا ہوں, لیکن میری ہمت نہیں پڑ سکی کہ میں ان کی والدہ کو بتا سکوں کہ مر گیا, ڈیڈ ہو چکا ہے. تو میں نے کہا آپ ایسا کریں کہ 1122 پہ کال کریں, پھر اس کو رکشے پہ نہ لے کے جائیں. انہوں نے کہا نہیں بھی ہم نے اپنی تسلی کے لیے فٹافٹ اس کو لے کے جانا ہے, جیسے بھی 1122 والے تو لیٹ آئیں گے. تو میں نے کہا ٹھیک ہے ان کو بٹھائیں, تو ان کو ہم لے چلتے ہیں. یہاں پہ پاس ہی ایک چراغ ہاسپٹل ہے, وہ ڈاکٹر نے دیکھا ہے, تو ڈاکٹر نے دیکھتے سارا اس نے کہا بھی یہ پولیس کا معاملہ ہے. میں تو کیونکہ اس نے دیکھ لیا کہ مر گیا ہے, وہ بھی ڈاکٹر بھی نہیں بتا سکا ان کو کہ اس کی ڈیتھ ہو گئی. میں نے سائڈ پہ جا کے اس کو پوچھا, میں ڈاکٹر صاحب بتائیں تو صحیح کیا ہوا ہے. وہ کہتا ہے یار یہ تو کافی دیر سے جو ہے نا وہ ڈیڈ ہو چکا ہے, تو آپ یہ پولیس کا معاملہ ہے, آپ اس کو ایسا کریں کہ لے جائیں اپنا کسی سرکاری ہاسپٹل میں. ناظرین میں آپ کو آنیسٹلی ایک بات بتاؤں, سی ایم پنجاب صاحب, آئی جی صاحب, بیکاز یو پیپل آر دا کسٹوڈین آف دا پروونس, آپ لاکھ چاہیں کہ آپ کی جان چھوٹ جائے, آپ کا نام, آپ کا تذکرہ, آپ کا ذکر نہ آئے, بھائی ممکن نہیں ہے. یو آر انجوائنگ دا پرکس اینڈ پریولیجز آف دا ڈیزیگنیشن, تو بھائی اس کے ساتھ ہی کھٹی میٹھی چیزیں تو آئیں گی. اگر آپ کا کوئی پولیس اہلکار ظلم کرنے کے بعد ظالم کی حیثیت سے یہ توقع رکھتا ہے کہ اس کو معافی مل جائے گی, بھائی آپ کی ہڈیوں سے نکلیں گی چیزیں, اور آپ جو مرضی اپنے آپ کو اطمینان دے دیں, تسلی دے لیں, جی میں مردے تو ایک دم مرن تو بعد جی میں قبر تے جا کے معافی مانگ لی سی, وہ جی میں بڑا مجبور سا, جی میری نوکری دی مجبوری سی, جی میری نوکری چلی جانی سی, جی وڈے صاحب دا حکم سی, جی خدا کی قسم جان نہیں چھوٹنی ہے سے. اور آپ کا یہ ان کے ہاتھ ہوں گے, آپ لوگوں کے گریبان ہوں گے. میں نیشنل سکرین پر بیٹھ کر آپ کو بتا رہا ہوں کہ اس وقت آپ کا کوئی پرسان حال نہیں ہوگا, اور اگر آپ یہی ظلم کرتے رہے تو انشاءاللہ العزیز آپ اپنی زندگی میں یہ چیزیں دیکھنا شروع کریں گے, اور اس وقت دیکھنا شروع کریں گے جب آپ کے ہی پیٹی بھائی, آپ کے ہی جونیئرز آپ کو یہاں سے پکڑ کے کھڑے ہوں گے, اور اس وقت آپ کہیں گے یار میں بھی اسی ڈپارٹمنٹ سے تھا. اور انشاءاللہ العزیز یہ ضرور ہوگا, کیونکہ تم ظالم, اور ظالم اپنی سزا دنیا میں کاٹنی شروع کرتا ہے. ملتے ہیں بریک کے بعد. ناظرین پروگرام میں ایک بار پھر سے خوش آمدید. آج کے پروگرام میں آپ کے سامنے جو واقعہ رکھنے کی کوشش کریں, اس میں باقاعدہ یہ حادثہ ہے, سانحہ ہے, جس میں ایک رذیل بدبخت بیٹا اپنی جنت کو اپنے ہاتھوں سے اجاڑتا ہے, اور بھائی کے ولیمے والے دن جب سٹیج سجا ہوتا ہے, گھر میں خوشی کا ماحول ہوتا ہے, ہر شخص دوسرے پر صدقے واری اور قربان جا رہا ہوتا ہے, یہ بدبخت انٹر ہوتا ہے اور نظر آنے لگتا ہے کہ کوئی رذیل انسان آیا ہے, کیونکہ یہ اپنے ساتھ ویپن لے کر آتا ہے, ماں کو فائر مارتا ہے اس کے چہرے پر, اور چہرے پر فائر مارنے کے بعد جب بڑا بھائی بچانے کے لیے, یہ وہ بڑا بھائی ہے جس نے سالہ سال اس کو افسر بیکار خاص کے طور پر گھر میں چارپائی پر بٹھا کر پالا ہے, یہ کام نہیں کرتا تھا, بھائی بیرون ملک سے اس کے لاکھوں روپے کے حساب سے اخراجات بھیجتا تھا, اسی بھائی کی ٹانگ میں فائر مار دیتا ہے اور اس کے بعد وہاں سے فرار ہو جاتا ہے. پولیس نے کیسے اس بدبخت انسان کو دبوچا ہے اور قانون کے قدموں میں لا کر پھینکا ہے. ہاشم رضا صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں, ایس ایچ او اکبری گیٹ ہے. سر السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. تھینک یو ویری مچ فار یور کائنڈ ٹائم. سر تھینک یو. سر یہ پہلے تو میں سمجھنا چاہوں گا کہ واقعہ کیا تھا, اور اس کے بعد اس کو آپ لوگوں نے گرفتار کیسے کیا؟ سر واقعہ ایسے تھا کہ میں 15 کی روٹین پیٹرولنگ پہ تھا, تو 15 پہ کال ملتی ہے کہ ہمارا ایک علاقہ ہے چھوٹا مفتی باکر, وہاں پہ ایک مرڈر ہوا ہے. تو اوبیسلی ایس ایچ او نے خود رسپونڈ کرنا ہوتا ہے, ہینیس کرائم کال تھی. میں فوراً وہاں موقع پہ پہنچا. جب موقع پہ وہاں پہنچا تو دیکھا کہ ایک لیڈی جس کا نام شبانہ معلوم ہوا, 50-55 سال ان کی عمر تھی, تو اس کی وہاں پہ ڈیڈ باڈی پڑی تھی. تو میں نے پوچھا, پاس کھڑا ایک لڑکا جو بالکل 25-26 سال کا تھا, ٹراما میں تھا اس ٹائم, بات بھی نہیں کر پا رہا تھا. میں کہا بیٹا یہ کون ہے؟ اس نے بتایا کہ میری مدر ہیں. تو میں نے کہا کس نے اس کو مرڈر کیا؟ چھوٹا بھائی تھا. چھوٹا بھائی تھا. تو اس کا نام جو سب سے چھوٹا بھائی تھا, ذل حسن نام تھا اس کا. تو اس نے بتایا جی میری مدر ہیں, تو ان کو جون سا نا میرے بھائی نے مرڈر کیا ہے. تو میرے لیے بڑی ایک شاکنگ تھی. میں کہا بھائی وہ کیا وہ سوتیلا بھائی تھا آپ کا؟ کون تھا؟ اس نے کہا نہیں سوتیلا بھائی نہیں تھا سر. تو میں نے اسے بٹھایا بڑے پیار سے
اسے ٹراما تھوڑا باہر لے گیا, مجھے بتاؤ ساری ڈیٹیلز بتاؤ مجھے, ریکور کرنے کا ٹائم ہاں سارا ریکور تھوڑا سا میں نے کیا اس کو, میں نے سمجھایا بیٹھو مجھے بات بتاؤ ساری. تو اس نے بتایا کہ جی آج ہمارے گھر شادی تھی, میرے بڑا بھائی جو باہر سے آیا تھا زہیب, گلف کنٹری میں جاب کرتا ہے وہ, تو اس کی شادی تھی, وہ جو ہمارا آبائی گھر تھا. بیسکلی یہ رہنے والے تھے فیصل ٹاؤن کے, اور اپنے آبائی گھر میں شادی کے فنکشن کے لیے آئے تھے. ان کے سارے لوکیلٹی میں ان کے رشتہ دار وغیرہ نیبرز وغیرہ یہاں کے تھے. تو ہم یہاں پر شادی کے لیے آئے ہوئے تھے فنکشن کے لیے. اوپر ہی میرے چچا کی بیٹی کے ساتھ شادی تھی میرے بھائی کی, آج اس کا ولیمہ تھا. تو ہم گھر بیٹھے ہوئے ایک ہی گھر میں اوپر اس کا بیٹی اور نیچے اس کی دو لڑکی جو بارات آئی تھی, بالکل نیچے ہی اس کی بارات نیچے سے ہی. تو ولیمہ تھا کہتا آج. تو ہم بیٹھے ہوئے تھے, بڑا اچھا ماحول تھا گھر میں. تو ہمیں سمجھ نہیں آئی, ایک دم سے وہ اٹھا ہے, اسے کیا غرض تھا کیا معاملہ تھا, اس نے پسٹل کو لوڈ کیا. تو میرا بڑا بھائی, ہمیں اتنا ٹائم ہی نہیں ملا, ہم ایک دم اٹھے آگے اسے پکڑنے کے لیے. تو اس نے میری مدر جون سی ٹیبل کے پاس کھڑی بیٹھی تھیں اور دوائی کھانے لگی تھیں, بلڈ پریشر کی, شوگر وغیرہ کی. تو ہاتھ میں ان کے گلاس تھا, تو اس نے سر کے اوپر رکھ کے 2 فائر مارے ان کے. اچھا, انوانٹیڈ فائر نہیں چلا؟ جی نہیں, باقاعدہ اس نے ایم کیا ہے, باقاعدہ ایم کرنے کے بعد سر پر فائر گن رکھ کے فائر کیا. بالکل سر پہ اس پہ رکھ کے فائر کیا. تو کہتا ہمارے لیے بالکل شاکنگ تھا کہ یہ کیا ہو گیا سڈن ودن اے سیکنڈ کی کیا ہو گیا. تو کہتا میرے بڑے بھائی نے اٹھ کے اسے پکڑنے کی کوشش کی. جب اسے پکڑنے کی کوشش کی, اسے جفا مارا اسے پکڑنے کے لیے, تو اس نے ایک فائر اور کیا جو میرے بڑے بھائی کی ٹانگ پہ بھی لگا. اس کو فوری طور پہ ہاسپٹل ہمارے جاتے ہی وہاں پہ 1122 بھی آ چکی تھی, ہم نے 1122 سے اسے میو ہاسپٹل ریفر کیا فوری طور کے اوپر. تو موقع پہ ہم نے پھر اسے پوچھا, ساری بات پتہ چلی ہمیں یہ معاملہ ہوا ہے. تو ہم نے اپنے سینئر افسران کو بھی آگاہ کیا, ایس پی صاحب کو آگاہ کیا, اے ایس پی میڈم ہماری, ان کو آگاہ کیا. کوآپریٹو تھی کیونکہ وہ تو فیملی بہت زیادہ ٹراما میں تھی, جیسے ہوتا ہے ایسا کہ ان کی سسٹرز آ گئیں, جو شبانہ بی بی تھی ان کی سسٹرز آ گئیں. وہ کہہ رہی تھی جی ہم نے فرسٹ آف آل کہہ رہی تھی ہم نے پوسٹ مارٹم نہیں کروانا, ہم نے جانے نہیں دینا ان کو یہاں سے. تو پھر ہم نے ان کو تھوڑا سا گائیڈ کیا. ایک کوآپریٹو تھے وہاں پہ, لائر تھے ان کی فیملی میں, وہ آئے, وہ سمجھتے تھے جانتے تھے قانون کو. تو انہوں نے سمجھایا ان کو کہ نہیں یہ کچھ لیگل فارمیلٹیز ہیں, یہ کرنی پڑیں گی. اگر ایک بدبخت آدمی نے اپنی اس طرح کی کارروائی کی ہے تو کل کو کیس میں فائدہ ہوتا ہے. اگر ہم اس کو پوسٹ مارٹم نہیں کرواتے, ایسا معاملہ نہیں کروانا, تو پولیس کو اپنی کارروائی کرنے دیں. تو انشاءاللہ ہم ان کو اریسٹ بھی کریں گے. میں نے ان کو پوری ان کو وہاں سے کہا جی انشاءاللہ ہم تب تک نہیں سوئیں گے, تب تک گھر نہیں جائیں گے, تب تک اس کو اریسٹ نہیں کر لیں گے. یہ اس نے ایک بہت بڑا ہمارے نزدیک, تو میں نے اپنی سروس میں ایسا معاملہ آج تک نہیں دیکھا, نہیں سنا کہ کسی نے اپنی سگی ماں کو ایسے مرڈر کر دیا, وہ بھی بھائی کی شادی والے دن. تو ہم نے اپنے سینئر افسران کو بلایا. تو اس کے بعد ہم نے اس کے بعد اوپر انویسٹیگیشن سٹارٹ کر دی. ایک جوائنٹ ٹیم بن گئی انویسٹیگیشن اور آپریشن ونگ کی, اور ہم نے انچارج انویسٹیگیشن میں, اور ہم نے اس کے اوپر کارروائیاں شروع کی. سب سے پہلے ہم نے ریڈ کی اس کے. مجھے ایک چیز بتائیے گا, جب یہ فائر مار کے اپنا ویپن پھینک کر نکلا ہے وہاں سے, جی جی, یہ اپنی فیملی کو وہاں سے ساتھ لے کر گیا ہے یا اس کی فیملی آئی نہیں ہوئی تھی شادی پہ؟ نہیں, اس کی جو بیوی تھی نا اس میں تقریباً 1 ماہ کے چھلک میں تھی وہ, تو وہ نہیں آئی تھی وہاں پہ. اس کا بچہ تھا, وہ فیصل ٹاؤن میں تھا جو اس کا دوسرا گھر تھا. تو ہمیں یہی تھا کہ شاید اس ٹائم فیصل ٹاؤن میں اپنی بیوی کو لینے فوراً جائے گا, اپنی بیوی کو وہاں سے موو کرے گا. تو انچارج انویسٹیگیشن کے انڈر ایک ٹیم ہم نے وہاں پہ روانہ کر دی. اور اس کے 1-2 قریبی دوست تھے جن کے بارے میں اس کے بھائی نے بتایا جی وہ اس کے قریبی دوست ہیں, ان سے یہ ملتا جلتا ہے. کوٹ لکھپت کے ایریا میں ایک دوسرے, ہم نے اپنی 2 ٹیمز وہاں پہ روانہ کر دیں. لیکن وہ ہمارے جانے سے پہلے ہی شاید اس کو اپنے ذریعہ فون بتا چکا تھا اپنی وائف کو. وہ جب ہم گئے فیصل ٹاؤن والے گھر تو اس کو بالکل تالے لگے ہوئے تھے, وہاں موجود نہیں تھا وہ. ایسے اس کے دوستوں نے بتایا, انہوں نے بتایا جی کہ وہ یہاں پر ہمارے پاس نہیں آیا, نہ ہمارا کوئی رابطہ ہوا اس سے. اس کے بعد پھر ہم نے اس کے اوپر پھر ٹیکنالوجی کا پھر ورک کرنا شروع کر دیا. ہم نے اس کا نمبر لیا, نمبر لے کے ہم نے اس کی ارجنٹ CDR جون سی ہے وہ منگوائی کہ کہاں کال کی, کہاں پہ کال کیا, اور اس کی جو لوکیشن ہے وہ کہاں پہ جا کے اس کی لوکیشن آف ہوئی ہے جا کے. جب ہم نے اس کا نمبر ٹریس کیا تو اس میں ایک بالکل جو ایک نمبر تھا, لاسٹ نمبر تھا, جس کے بعد اس کا نمبر آف ہو گیا. ہم نے اس نمبر کو چیک کیا تو وہ نمبر کی جو آنرشپ تھی وہ سمندری کی تھی. اوکے, ہم نے پھر میں نے اس سے چھوٹے بھائی سے پوچھا, میں نے پوچھا مگر جی سمندری میں کون ہے. اس نے کہا جی سمندری میں جون سا نا اس کا ان لاز ہیں, لیکن ہمیں ان کا ایڈریس کا نہیں پتا کیونکہ اس کی میرج بھی جون سی نا وہ اس نے خود اپنی مرضی سے کیا, فیملی سے علیحدہ. ہم گئے ضرور تھے وہاں پہ, لیکن شادی ہال میں گئے تھے. ہمیں ان کے ایکوریٹلی نہیں پتا وہ کہاں پہ رہتے ہیں کہاں پہ نہیں رہتے, اور نہ ہی ہمیں ان کے نام وغیرہ پتہ ہے. ہم نے پھر ایک چھوٹا سا ایک ٹریپ کیا ان کو. ہم نے اسے کال کی اس بندے کو, میں کہا بھائی یہ ایسے ایسے معاملہ ہے, تمہارے نمبر پہ کال آئی ہے, کیا ایشو ہے. اس نے کہا جی میرے بھائی ہیں, تو میری سسٹر ہیں, اس کی کال آئی ہے کہ کوئی ایشو بن گیا, تو میں یہاں پر آپ کی طرف آ رہی ہوں. میں نے کہا اچھا. میں کہا آپ کو بتاؤ ان کے گھر ولیمہ ہے. اس نے کہا جی بالکل ولیمہ ہے. اس کے بھائی سے بات کروائی. اس نے کہا یار ہم نے نا اپنے بھائی, ہمارا لڑکے چلا گیا ہے, ہم نے اسے ملنے کے لیے آنا ہے, ہم اس کے بعد ہم نے ولیمہ نہیں کرنا. کہ ہم نے ٹریپ کیا تھوڑا سا اس بندے کو, کوئی بندہ نہ ڈر کے فون بند کر دے, اسے پتہ چلے کہ ہمارے گھر کیوں آ رہا ہے, پکڑنا مشکل ہو جائے ہمارے لیے. تو
اس کے بعد پھر ہم نے اس بندے کو تھوڑا سا ٹریپ کیا اور ساتھ ہم نے ہمارے ایس پی صاحب نے وہاں پہ جو متعلقہ کنسرن ایس پی تھے ان کو بھی لیا کیونکہ ہمارے پاس ٹائم بھی تھوڑا سا کم تھا. وہاں کی پولیس کو انگیج وہاں کی پولیس کو بھی ساتھ ہم نے انگیج کر لیا. کنسرن جو ایس پی صاحب تھے, ڈی ایس پی صاحب اور ایس ایچ او, ان کو بھی ہم نے انگیج کر لیا کہ ایسے ایک بندہ ہے مرڈر اس نے کیا ہے اپنی والدہ کو, تو وہ وہاں پہ آ رہا ہے, وانٹیڈ ہے ہمیں, تو کائنڈلی آپ ایک ٹیم ڈپیوٹ کر دیں. انہوں نے بھی وہاں پہ ٹیم ڈپیوٹ کر دی. جیسے انہوں نے آئیڈیا دیا کہ جی ایسے گلی ہے وہاں پر, اور گلی میں مسجد والی گلی, فلاں فلاں چونک اس کے پاس یہ. ایٹ دی اینڈ اس بندے کو جب ہمارے ساتھ اس کا ہمارے ساتھ کوآرڈینیٹ شروع ہو گیا تو ہم نے اسے بات کی, ہم نے کہا بھی ہم نے آنا ہے. اس نے کیا کیا, اس نے اپنی لوکیشن سینڈ کر دی. اس نے کہا جی یہ میرا گھر ہے, اچھا یہ یہاں پر آپ آ جائیں. وہ اپنے ٹھیک ہے, وہ پازیٹیو مائنڈ کے ساتھ, پازیٹیو مائنڈ کے ساتھ کہ جی بھائیاں ہیں منا کے لے جائیں گے, ٹھیک ہے. اس کے بعد اس بندے نے کیا کیا, بندہ بھی شاطر تھا, اس نے اسے کال کی. اس نے کہا بھی میں گھر نہیں آؤں گا, اپنی سسٹر کو نا آپ بس اسٹاپ سے لے جانا. اچھا آ کے میں گھر نہیں آؤں گا, میں نے بس جانا ہے کہیں پہ, میں نے بس نکلنا ہے یہاں سے. تو ہم نے دوبارہ اس سے بات کی, ہم نے کہا بھائی اسے بٹھا کے رکھنا ہے, جس طریقے سے بھی رکھنا ہے, آپ نے جانے نہیں دینا اس سے وہاں سے. اس نے کہا چلے میں کوشش کرتا ہوں. اور بات ان کی یہ بھی تھی, وہ خود بھی تھوڑا سا غصے میں تھے کہ بھائی ہماری سسٹر جون سی بھی چھلے میں ہے, آدھی رات کو لے کر آ رہا ہے, آدھی رات کو لے کر آ رہا ہے, 10 11 12 بجے دھند میں لے کر آ رہا ہے, اور اسٹاپ پہ اتار کے چلا جائے گا. تو انہوں نے تھوڑا سا اسے خائف ہوئے, اسے بھائی تم کیا کر رہے ہو, تم گھر تو آؤ کم از کم. تو ہم نے بھی یہاں سے فوراً ٹیم روانہ کر دی, میں انچارج انویسٹیگیشن. یہ لوکل پہ ٹریول کر رہا تھا, یہ لوکل پہ ٹریول کر رہا تھا, لوکل پہ ٹریول کر رہا تھا, اور وایا واٹس ایپ ان کے ساتھ رابطے میں تھا. نمبر سے ہم نے آف کر دیا تھا, واٹس ایپ پہ ساتھ رابطہ کرتا تھا. کبھی کسی بندے کا ہاٹ اسپاٹ آن کروا لیا, بھائی میرا بیلنس مو گیا, اور ہاٹ اسپاٹ آن کر دیں راستے میں سے. کبھی کسی کو کہتے بھی اپنا ہاٹ اسپاٹ آن کرنا, میں نے کال کرنی ہے. اب ہمیں آئیڈیا نہیں تھا یہ جا کس طرح رہا ہے, پرائیویٹ کار پہ جا رہا ہے, کسی بس پہ جا رہا ہے, یا سے رینٹ پہ کوئی چیز لی ہے. لیکن ہم نے اپنی ٹیم اپنی ریڈی کر دی, اور الحمدللہ ہم نے اسے جیسے وہاں پہ پہنچا, متعلقہ تھانہ بھی وہاں پہنچ چکا تھا, سول میں بندے ان کے تھے, اور ہم بھی وہاں پہنچ چکے تھے لوکیشن پہ. ہم نے اس کو وہاں سے پھر پکڑ لیا الحمدللہ کچھ 5 سے 6 گھنٹوں. آپ کے پاس ہے اور اس پر انویسٹیگیشن بھی obviously چل رہی ہے. جی انویسٹیگیشن بھی چل رہی ہے. عمومی طور پر ہاشم بھائی ایک چیز رہنمائی فرمائیے گا, کیونکہ یہ پرانا ریکارڈ یافتہ ملزم تھا, اور اس کو پوری فیملی نے پروٹیکشن دی ہوئی تھی, اور اس پروٹیکشن کے نتیجے میں یہ قانون کے شکنجے سے دور رہا ہے, اور میری اطلاع کے مطابق اس نے ایک دن بھی حوالات میں نہیں کاٹی ہوئی. تو جو کچھ ہوتا رہا, اس نے اپنے میرے خیال سے بھائی کے سسرال پر بھی فائرنگ کی تھی, ایک آدھا اور معاملہ بھی تھا. فیملیز خود گڑا کھودتی ہیں کیا اپنے لیے؟ سر اس کیس میں تو ایسے ہی کچھ نظر آ رہا ہے. جب ہم نے اس کو پکڑا اور ہم نے اس کا سی آر او چیک کیا اس کی آئی ڈی کارڈ سے, تو پتہ چلا کہ تھانہ مصری شاہ کے علاقہ میں بھی اس کے اوپر پرچہ 324 کا. جب ہم نے اس کو پرچے کو چیک کیا تو پتہ چلا کہ اس کے چھوٹے بھائی کے ان لاس تھے, وہ اس کی جو ضلع حسن کے ان لاس تھے وہ. تو اس کی بیسکلی وہ اس کا خالو بھی تھا, اس نے ان پر بھی فائرنگ کی تھی کس طریقے سے, لیکن یہ اس میں نہ پکڑا گیا نہ اس میں اریسٹ ہوا. اس کے علاوہ پتہ چلا کہ گڑی شو کے علاقہ میں بھی کوئی فائرنگ ہوئی, وہاں پہ بھی ان کے ساتھ گیا یہ, وہاں پر بھی ایف آئی آر ہوئی اس کے اوپر, وہاں پر بھی اس کی صلح کروا دی گئی, گھر والوں نے صلح کروا دی. ریچول تھا فائرنگ کرنے کا. اس نے ویپن کہاں سے لی؟ ویپن کے بارے میں یہ بتاتا ہے, جو اس نے انٹروگیشن ہم نے کیا, بتاتا کہ میں نے آن لائن یہ گیا تھا ناردرن ایریاز میں. اچھا, ناردرن ایریاز میں. ویسے آن لائن ویپن مل جاتے ہیں آن لائن, اگر آپ چیک کریں فیس بک کے اوپر تو ناردرن ایریاز میں پیجز اور گروپس ہیں ایسے جو, لیکن وہ ڈلیوری پنجاب میں نہیں دیتے, وہ ناردرن ایریاز میں ہی ڈلیوری دیتے ہیں. اس نے وہیں سے ویپن ڈلیور کروایا, وہیں سے ویپن ڈلیور کروایا. کہتا جی میں جو خطرہ بھی تھا, یہ تھا وہ تھا, تو میں نے ویپن پہلے ہی لے کر رکھا ہوا تھا. تو بیسکلی ان کی فیملی نے بھی کافی پروٹیکٹ کیا ہوا تھا اسے. اس کے بھائی نے بتایا تقریباً یہ اسے 1 1.5 لاکھ روپیہ گھر بیٹھے بیٹھے خرچہ دیتے تھے اسے, کہ بھائی تم نہ باہر نکلو, تم نہ کچھ کسی سے لڑنا جھگڑنا, تم گھر بیٹھ کے کھاؤ, تمہیں کوئی پریشانی نہیں ہو. تھینک یو ویری مچ ہاشم بھائی. ناظرین, انویسٹیگیشن آفیسر سے بھی آپ کی ملاقات کروائیں گے اور تفتیش کے جو مراحل ہیں اس پر بھی بات کریں گے, لیکن ایک چیز ضرور یاد رکھیے گا کہ جو بدبخت پودا ہم اپنے ہاتھ سے لگا رہے ہوتے ہیں نا, یاد رکھیے گا ممکن نہیں ہے کہ اس کے سائے میں ہمیں نہ بیٹھنا پڑے. تو اللہ سے یہ دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ایسے پودوں کی آبیاری سے, خاردار پودوں کی آبیاری سے پناہ عطا فرمائے جو ہمارے لیے تو اذیت کا سبب بنتے ہی بنتے ہیں, معاشرے کی بھی جان نکال لیتے ہیں. ملتے ہیں بریک کے بعد. ناظرین, پروگرام میں ایک بار پھر سے خوش آمدید. میرے ساتھ منیر صاحب موجود ہیں, انچارج انویسٹیگیشن ہیں اکبری گیٹ. ایک واقعہ ہوتا ہے جس میں ایک بدبخت رذیل بیٹا اپنی ماں کو اپنے ہاتھوں سے سر میں گولی مار کر قتل کرتا ہے, اور اس کے بعد بڑا بھائی ماں کو بچانے کے لیے سامنے آتا ہے تو بڑے بھائی کی بھی ٹانگ میں گولی مار دیتا ہے. اور معاملہ بہت بڑا نہیں, مختصر سے تلخ کلامی. سمجھ رہے ہیں منیر بھائی؟ تھینک یو ویری مچ فار یور کائنڈ ٹائم. منیر بھائی, کیا معاملہ ہوا, کیا واقعہ ہوا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم.
13/1/2024 کو میں تقریباً دن 2:30 بجے 15 کی کال موصول ہوتی ہے کہ ایک لیڈیز انجرڈ ہے. میں موقع پہ جاتا ہوں, SHO صاحب جاتے ہیں, ہمارے سینئرز آتے ہیں موقع پہ. وہاں پہ شبانہ بی بی, عمر ان کی 55 ایئرز ہے, ان کو چہرے کے اوپر فائر لگا ہوا تھا. چہرے سے فائر لگ کے پیچھے کی طرف گیا, اس طرح کراس کیا ہوا تھا. تو جب ہم موقع پہ جاتے ہیں تو ویری شوکنگ ہمارے لیے ہوتا ہے کہ ان کے سگے بیٹے نے جو ہے ان کو فائر مارا. ان کی 55 ایئرز ایج تھی, ان کی لیڈیز بزرگ خاتون تھیں. اور اس سے زیادہ ٹریجڈی یہ تھی کہ اس دن اس کے بیٹے کی شادی تھی اور ولیمے کی جو ہے سرمنی چل رہی تھی, اور یہ لوگ سٹیج کے اوپر بیٹھے ہوئے تھے. ولیمے کے دوران یہ سب کچھ ولیمے کے دوران. تو جو ایک بھائی اس کا زخمی ہوا ہے, زہیب حسن, اسی کی شادی تھی, اس کا ولیمہ چل رہا تھا. اچھا, تو کیا ہوا, کیا ایسا کیا معاملہ, یہ کیا یہ شادی کے خلاف تھا, شادی نہیں پسند تھی, رشتے کا پرابلم تھا, کیا مسئلہ کیا تھا؟ مسئلہ ایسا کوئی 2-3 وجوہات بتا رہا تھا. ایک تو یہ اس کا کہنا تھا کہ جی میرے والد صاحب 15-16 سال پہلے جو فوت ہو چکے ہیں, تو جی مجھے شک ہے کہ وہ میری والدہ نے ان کو کوئی زہر دے دیا تھا یا کچھ کر دیا تھا. اس کا کوئی کنکریٹ بات کرتا ہے کہ صرف ہوائی بات؟ ہوائی بات ہی, ہمیں تو ابھی تک جو ہم نے انویسٹیگیشن کی ہے اس میں ہوائی بات ہی لگی ہے. اچھا منیر بھائی, یہ ولیمے کا ایونٹ ہے, سٹیج پر پوری فیملی بیٹھی ہے, تمام لوگ خوش باش ہیں, آل آف دا سڈن ایک شخص آتا ہے, وہ اپنی ماں کو اور اپنے بھائی کو جس کا ولیمہ گولی مار دیتا ہے. اس کا کوئی بیک گراؤنڈر بھی ہوگا, وہ obviously جو آپ نے بتائی شک والی بات کہ ماں پر شک کرتا ہے, یہ کرتا ہے, وہ کرتا ہے, لیکن اب یہ انسیڈنٹ کرنے کے بعد یہ فرار ہو گیا, کہاں سے پکڑا گیا, کیسے پکڑا گیا, کتنا آسان کتنا مشکل تھا؟ اچھا اس طرح ہوا کہ یہ تو موقع سے فرار ہو گیا. اس کے بھائی جس کا ولیمہ تھا اس نے روکنے کی کوشش کی, اس کی بھی ٹانگ میں فائر لگ گیا. تو پسٹل اس نے وہاں پہ چھوڑ دیا اور یہ وہاں سے بھاگ گیا. پسٹل پھینک دیا اس نے. تو امیجیٹلی ہم نے جو خاتون ہے ان کو ہاسپٹل پہنچایا. جب آپ گئے تو وہ سانس لے رہی تھی؟ نہیں, آلموسٹ ایکسپائرڈ ہی تھی. ان کو ہاسپٹل شفٹ کیا اور باقی فارمیلٹیز پوری کی. سینئر افسران آئے, انہوں نے موقع دیکھا. اس کے بعد جو مرڈر کی تفتیش میں ہوتا ہے, اس کا پوسٹ مارٹم وغیرہ کی ہم نے وہ اپلیکیشن موو کی. اس کا 2-3 گھنٹے بعد ہم نے اس پہ ورکنگ شروع کی کہ یہ گیا کہاں پہ ہے. تو اسی دوران ہمیں ایک لیڈ ملی, اس نے ایک کال کی کسی کو وہاں پہ موقع پہ. اچھا, مارنے کے بعد ہال میں کھڑے ہو کے؟ نہیں, یہ تو وہاں سے بھاگ گیا تھا کہ یہ اپنی جو وائف ہے نا, وائف بچے وہ تھے اس کے فیصل ٹاؤن. شادی میں نہیں آئے ہوئے تھے؟ وہ شادی میں شاید نہیں آئے ہوئے تھے. ٹھیک ہے, کوئی ان کا ذاتی گھریلو اختلافات تھے شاید, اس وجہ سے. بظاہر اس طرح لگ رہا ہے کہ یہ شادی میں آیا ہی ماں کو مارنے کے لیے, شاید یہ پری پلانڈ لگ رہا تھا. تو یہ اس نے وہاں سے اپنے بیوی بچوں کو لیا اور اس کے سسرال ہیں فیصل آباد سمندری میں. اچھا جی. تو یہ ادھر کو روانہ ہو گیا. ہمیں اس نے ایک کال کی اپنے ادھر نا ایک ریلیٹیو کو جو ہاسپٹل کے اندر ہی موجود تھا. CDR سے آپ کو پتہ چلا؟ تو نہیں, اس کے ریلیٹیو نے ہمیں بتایا کہ وہ ہمیں کال کر رہا ہے. چونکہ وہ سب لوگ اس وقت وہ رنجیدہ تھے, اس کے خلاف تھے, تو انہوں نے فوراً پولیس کو بتانا مناسب سمجھا. اس سے ہم نے نمبر لے کے فوراً سینئر افسران سے جو ہے نا وہ اس کو ٹریس کروانے کے لیے کہ اس کی لوکیشن کہاں پہ ہے, کیسے رابطہ ہوا. تو ہمیں آئیڈیا ہوا کہ یہ فیصل آباد جا رہا ہے اپنے سسرال بیوی بچوں کو چھوڑنے کے لیے. تو ہم نے امیجیٹلی وہاں پہ اس کے سسرال کا نمبر نکالا فوراً. تو اس کے سالے سے ہم نے, مدثر نام ہے اس کا, وہ اس سے ہم نے رابطہ کیا کہ یہ آپ کے پاس آ رہا ہے. تو اس نے اپنی والدہ کا مرڈر کیا, اپنے بھائی کے اوپر فائرنگ کی.
شروع میں تو نہیں تھا لیکن اس کو پھر تھوڑی سی پولیس کی لینگویج میں ہم نے بات کی تو پھر وہ کوآپریٹو ہو گیا. پولیس کی لینگویج میں, ٹھیک ہے. تو اس نے یہ جب ادھر پہنچا تو اس نے ہمارے ساتھ کوآپریٹ کیا, اس کو بتایا نہیں, اس کو گھر میں روک لیا. اور ہم پھر یہاں سے ٹیم ہم نے ایس پی صاحب کی زیر نگرانی, ایس پی آپریشنز اور ایس پی انویسٹیگیشنز, ایس ایچ او صاحب بھی ہمارے ساتھ تھے, میں تھا, ہماری پوری ٹیم تھی. ہم یہاں سے فوراً گئے ہیں اسی دن, تو وہاں سے ہم نے اس کو سسرال سے اریسٹ کیا. سسرال سے اریسٹ کیا اور اس کے بعد آپ اس کو لاہور لے آئے. ابھی انویسٹیگیشن میں کیا وجہ کیا بتا رہا ہے؟ وہی انویسٹیگیشن میں وجہ ایک تو وہی اس نے رٹ لگائی ہوئی ہے کہ جی میرے والد کو, مجھے شک ہے جی میری والدہ نے مارا تھا. اور اس میں آپ کے شک پر, یہ شک کی کوئی پیچھے بیک گراؤنڈر بھی ہے؟ بیک گراؤنڈر وہ یہ اس طرح ہے کہ جی مجھے ریلیٹیو کسی نے بتایا تھا یا میری فلاں کہتا تھا, جس طرح ہوتا ہے نا خاندان میں کوئی بھی کوئی بات کر لیتا ہے. کسی کا نام نہیں کسی کا لیتا جی, میں مجھے سنی سنائی بات ہے جی, مجھے شک تھا, اسی کو خود ہی شک تھا. اس کے دوسرے بھائیوں سے ہم نے ویریفائی کیا, ویسی کوئی بھی بات نہیں تھی. اور اس کی جو مین وجہ ہے یہ خود کوئی کام نہیں کرتا تھا اور یہ ڈپینڈنٹ تھا اپنی. کتنی عرصے سے ریکارڈ یافتہ بھی تھا؟ یہ 3-4 سال سے ریکارڈ یافتہ ہے. پہلے 324 کا پرچہ ہے اس کے اوپر, اس نے کسی اپنے ریلیٹیو کے اوپر فائرنگ کی تھی, بھائی کے سسر پہ فائرنگ, بھائی کے سسرال پہ فائرنگ کی, تو اس میں یہ پی او بھی ہے. اچھا, تو آلریڈی یہ جرم کی جو ہے نا اس کو ہے, پوری فیملی نے اس کو پروٹیکٹ کیا ہوا تھا. اس کو خرچہ دیتے تھے اس کے بھائی, اس کی والدہ دیتی تھی. اس کے بھائی کام کرتے ہیں یوگنڈا کے اندر, یہ بھی رہ کے آیا 2 سال یوگنڈا, لیکن یہ ادھر بھی کام نہیں کرتا تھا, ویلا ہی تھا, پھر واپس آ گیا. افسر بیکار خاص. ہاں, تو اس کی جو مین تھی نا, جو مجھے سمجھ آئی ہے, اس کی والدہ اس کو کہتی تھی جیسے اب ایک بیٹا کام نہیں کرتا تو اس کو تو والدہ کہے گی نا کہ تو نکھٹو ہے, تو کام نہیں کرتا, تو دوسروں پہ ڈپینڈنٹ ہے, تو اس کو تانے بازی وہ رنج تھا اس کو, تو اس نے فائر مار دی. کیا منیر بھائی آپ کو نہیں لگتا کہ بحیثیت معاشرہ ہم لوگ اپنے گھروں میں مجرم اور ملزم خود پیدا کرتے ہیں, ان کو پروٹیکٹ کر کے, ان کے جرائم کو چھپا کر, ان کو محسوس کروا کے کہ پریشان نہیں ہونا؟ بالکل ایسے ہی ہے. جب اس نے کسی بھائی کے سسرال پہ یا کسی ریلیٹیو پہ جب اس نے فائرنگ کی تھی, اس کو فوراً اریسٹ کرواتے. یہ اس اتنے پارٹ پہ تو والدہ نے بھی فیور کی ہوگی, نہ اگر کرتی وہ اس کو پولیس کسٹڈی میں دیتے تو آج خود جان سے نہ ہو جاتی. تھینک یو ویری مچ جی. منیر صاحب انچارج انویسٹیگیشن اکبری گیٹ ہمارے ساتھ موجود تھے اور اس معاملے کے انز اینڈ آؤٹس پر بات کر رہے تھے. ناظرین ایک چیز یاد رکھیے گا کہ اللہ تعالیٰ کسی پر برا وقت نہ لائے. میں اسی وجہ سے ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ بحیثیت معاشرہ بھی اور انفرادی سطح پر بھی ہمیں ظالم اور مظلوم کی تمیز ہونی چاہیے. ہمیں اس چیز کا ادراک ہونا چاہیے کہ ہمارے گھر کا بچہ اگر ظالم ہے تو اس کو ظالم کے طور پر ٹریٹ کیا جانا چاہیے, اور اگر وہ مظلوم ہے تو اس کے ساتھ کھڑا ہونا چاہیے. کیونکہ اگر ہم ظالم ہونے کے باوجود اس کو پروٹیکٹ کریں گے تو وہ ظالم فرعون بن کر ابھرے گا اور وہ کسی بھی بڑے اندھے کنویں میں پورے خاندان کو, قبیلے کو پھینک سکتا ہے, جیسا اس واقعے میں ہوا. اجازت چاہیں گے. السلام علیکم.